السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ ہم کون ہیں؟ اس پورے جسم میں ہم کہاں ہیں؟ چونکہ یہ طویل غور و فکر کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو 4 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھے حصے میں نفس کے اندر اٹھنے والے شیطانی وسوسوں پہ بات کی گئی ہے کہ یہ وسوسے کیا ہیں اور ان سے کیسے نپٹا جائے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ شیطان کا اس میں کیا کام ہے؟ تو شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ تو وسوسہ جو ہے وہ اس کا نفس سے کیا تعلق ہے؟ تو سورہ قاف جو ہے 50ویں صورت ہے، اور اس میں آیت 16 میں باری تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور ہم علم رکھتے ہیں جو بھی وسوسے اس کے نفس میں اٹھتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو جو بھی آپ کے اندر جو وسوسے اٹھ رہے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تو اب پھر کبھی شیطان کے رول پہ بات کریں گے۔ جو وسوسے ہیں اس میں شیطانی وسوسے بھی ہیں جو وہ ڈال رہا ہے، تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو نفس امارہ تو برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور نفس لوامہ اس کو آپ کو تھوڑی انالیسس کر کے بتا رہا ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور ملامت کر رہا ہے۔ اور شیطانی وسوسہ پھر اس طرح سے آیا کہ جی آپ نے جوازات تلاش کرنے شروع کیے کہ غلط کام کرنے کے لیے کوئی جواز تلاش کر رہے، تو وہ جو جواز ہیں وہ وسوسے ہیں۔ ٹیکس کیوں دیں ہم؟ حکومت کھا جاتی ہے تو وہ تو کام کرتی نہیں ہے، سڑک بنانے کے لیے ٹیکس لے کے سڑک نہیں بناتی ہے، تو سڑک تو وہ ہے گھٹیا پڑی ہوئی ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، تو اس لیے ہم چوری کر لیں، ہم ٹیکس مطلب جائز ہے ٹیکس نہیں دینا۔ تو اس طرح کے جو جوازات ہم تلاش کر لیتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے، تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمارے نفس کے اندر اٹھتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہمیں پھر اس کی آواز سننی ہوتی ہے، نفس لوامہ کی آواز سننی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم نفس مطمئنہ کی طرف جائیں، ہم نے اس اسٹیج پہ جائیں کہ ہمارا نفس مطمئن ہو۔ تو اب اگر اس کو ہم نفسیاتی جو تھیوریز ہیں سائیکیٹری سائیکالوجی کی، اور تو سگمنڈ فرائڈ کا کافی بڑا نام ہے، جو ایک یہودی سائیکو انالسٹ تھا جس نے زیادہ کام کیا ہے سائیکالوجی میں اور سائیکو انالیسس وغیرہ میں۔ تو اس نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ مائنڈ جو ہے جس کو ہم شعور کہیں، تو اس کے 3 سٹیجز ہیں کہ انکانشیس ہے، سب کانشیس ہے، اور کانشیس ہے جس کو ہم لاشعور، تحت شعور اور شعور کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کانشیس مائنڈ ہے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں، اڈ، سپر ایگو اور ایگو۔ تو ایگو جو ہے وہ آپ کی میں ہے، میں، اور اس میں جو اڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ مطلب جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں کہ وہ انسٹنکٹ پہ چل رہا ہے، مطلب اچھا برا نہیں سوچ رہا، بلکہ جو انسٹنکٹ آ رہی ہے کہ ہاں بھئی یہ کر لو، جس کی ترغیب آ رہی ہے، تو جو معاشرتی اقدار کا، مذہبی اقدار کا نہیں سوچ رہا، بلکہ جو دل میں خواہش آ رہی ہے وہ کرنے تیار ہے، اڈ۔ اور جو سپر ایگو ہے وہ پھر اس کو اینالائز کر رہا ہے، اور شعور جو ہے وہ پھر اس کا جو میں ہے وہ ہو گیا ایگو۔ تو کچھ حد تک یہ ملتا جلتا جو ماڈل اس نے سگمنڈ فرائڈ نے دیا ہے، وہ جو قرآن میں
نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس المطمئنہ ہے، اس سے کچھ حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ اور اس کی سائیکو انالیسس میں اور تھراپی میں اس کا استعمال اس طرح سے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی الجھنیں جو ہیں وہ سب کانشیس یا انکانشیس لیول پہ موجود ہیں، جو ابھی ہمارے شعور میں نہیں آئی، لیکن وہ لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یا تحت شعور میں ہے، وہاں پہ وہ الجھنیں ابھی گتھیاں سلجھائی نہیں گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی نفسیاتی مریض بنا دیا، آپ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ تو ڈپریشن ہو گیا، یا انزائٹی ہو گئی، یا کچھ اور مراحل آپ کو لاحق ہو گئے۔ تو جو سائیکو انالیسس والے یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی الجھنیں نکال کے آپ کے لاشعور سے شعور میں لے آتے ہیں، کہ آپ کو اس کا شعور آ جائے، آپ کے شعور میں آ جائے، یعنی آپ اس کی اویئرنیس آ جائے کہ یہ الجھن ہے میرے دماغ میں، اور اس کی وجہ سے میں یہ ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوا۔ تو جب آپ کو اس کا شعور آ جائے گا، تو پھر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں، سپریس کر سکتے ہیں، اور وہ جو دماغ میں کھچڑی پک رہی ہے، گھنٹیاں بج رہی ہیں، وہ نہیں بجیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک طریقہ ہے اس کو قابو پانے کا۔ تو اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور یہ شیطان تمہارے وسوسے ڈال رہا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ آ، تو تو ایک طریقے کا یہ ایک نفسیاتی علاج آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کہ اپنی جو نفسانی خواہشات اور جو شیطانی خیالات ہیں، ان پہ آپ کس طرح سے قابو پائیں۔ تو آئیے دعا کریں ہم کہ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا کرے، اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔